الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بھی حسب سابق پروگرام کے اندر کافی تاخیر سے شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ آج پورا دن بہت زیادہ پروگراموں میں مصروفیت کی وجہ سے آپ حضرات سے مخاطبت کا بہت دیر سے اور تاخیر سے شرف مل رہا ہے۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر سی نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سعودی عرب سے عباس رفیق صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں سے عمرے پر اگر جائیں تو واپسی پہ طواف زیارت ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح طواف الوداع ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ طواف وداع ہو یا طواف زیارت، یہ حج کے فریضے تو ہیں۔ حج کے اندر طواف زیارت یا طواف وداع ہوا کرتا ہے، عمرے کے اندر طواف وداع یا طواف زیارت نہیں ہوتا۔ عمرہ دو چیزوں کا نام ہے، خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی۔ بس یہ دو کام جب آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہاں عمرے کے اندر طواف وداع کا کوئی تصور نہیں ہے اور اسی طرح طواف زیارت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ انڈیا سے فرحان آصف صاحب نے یہ پوچھا ہے، کیا ایک مومن کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یا ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے، کیا نعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینا صحیح ہے؟ اگر ان کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگا ہوا ہو تو ویسی نعت پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور صحابی کا نام بھی لے لینا بغیر حضرت یا رضی اللہ عنہ لگائے یہ درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک بار میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے فجر کی نیت کر لی زبان سے، پھر جب مجھے احساس ہوا تو میں نے نیت توڑ کر جمعے کے فرض کی نیت کی، کیا میرا یہ عمل صحیح تھا؟ اگر آئندہ کبھی 4 کی جگہ 2 یا کسی اور نماز کی نیت ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں، مومن کا ایمان اصل کے اعتبار سے تو بڑھتا یا کم نہیں ہوتا، ہاں اعمال میں کمی یا زیادتی کے اعتبار سے ایمان کا لیول بڑھتا رہتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اعمال میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے جس سے ایمان کے ثمرات میں کمی یا زیادتی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں تک نعت کے شروع میں یا آخر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نعت کے شروع میں یا آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اب اگر نعت کے دوران میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو اس سے کوئی شرعی طور پر گناہ لازم نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ شروع یا آخر میں درود پڑھ لیا تو یہ کافی ہے، اور صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت صحابی کا نام ہے تو اسی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں، وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فجر کی نماز کی نیت کر لی، پڑھ رہے تھے جمعہ یا جمعہ پڑھ رہے تھے اور فجر کی نیت کر لی، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو یہ یاد رکھیں نیت دل کا فعل ہے، دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے۔ اگر تو دل کے اندر جمعے ہی کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا اور غلطی سے زبان سے فجر کی نماز کا لفظ نکل جائے تو شرعاً نماز ہو جاتی ہے، توڑ کر دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح 2 کی جگہ 4 یا 4 کی جگہ 2 کا لفظ نکل گیا لیکن نیت آپ کی درست تھی، جو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جتنی رکعتیں پڑھ رہے تھے دل میں ارادہ اور نیت اسی کی تھی، آپ سے زبان سے کوئی اور لفظ نکل گیا تو جو دل میں ارادہ تھا اس کا اعتبار کیا جائے گا، زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید وسیع الدین صاحب نے پوچھا ہے، جو نمازیں ہم پڑھ نہیں سکتے ان کی قضا کیسے کریں، ان کی ادائیگی کب کریں اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی؟ ہر نماز کا بتا دیں تو بہتر ہے۔ دیکھیں، جو نماز آپ نے نہیں پڑھی، ادا نہیں کی، اس کی قضا شرعاً لازم ہے۔ اور ادائیگی کب کریں؟ مکروہ اوقات کے علاوہ 24 گھنٹے میں جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں؟ دن کی 5 نمازیں فرض اور وتر،
ان نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ جس وقت انسان نمازوں کی قضا کرتا ہے تو اس کے اندر شرعاً سنتوں کی یا نوافل کی قضا نہیں ہوتی، اور 24 گھنٹوں میں ہر وقت آپ ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی آپ نمازیں قضا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ نمازیں اگر ذمے میں باقی ہوں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک اور نماز بھی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جتنے عرصے کی ہوں گی اتنا عرصہ آپ مزید نماز پڑھتے رہیں گے تو نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ گجرات پاکستان سے شاہ صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ والدین کا بے حد درجہ احترام ہے، لیکن کیا والدین کو جوان اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میری ایک شادی شدہ بہن ہے، والدہ ان کے ساتھ بہت تلخ اور تحقیر آمیز رویہ رکھتی ہیں، میرے سمجھانے پر کہتی ہیں جاؤ اسلام پڑھو، ماں کے کتنے حقوق ہیں؟ اگر آپ جواب دیں گے تو میں احسان مند رہوں گا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ شریعت ایک متوازن سسٹم کا نام ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ صرف یک طرفہ ٹریفک چلائی گئی ہو، کہیں پر بھی آپ اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ شاگردوں کو کہا جائے استاذ کے حقوق، یہ نہیں ہے۔ جہاں شاگردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ استاذ کا ادب اور احترام بجا لاؤ، وہاں استاذ کے ذمے بھی شریعت نے بے شمار تعلیمات ارشاد فرما رکھی ہیں کہ اپنی ان شاگردوں کی جماعت کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا۔ فرمایا امت کے معلمین کو، ٹیچرز کو، اساتذہ کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تمہارے تابع ہیں، لوگ اپنے اونٹوں کی سواریوں کو، اپنے کجاووں کو تھکا کر تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان شاگردوں کے حق میں میری طرف سے خیر کی وصیت قبول کرو۔ یہ امت کے اساتذہ کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو شریعت کے اندر متوازن سسٹم چلتا ہے، کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہے شوہر کے حقوق اور بیوی کے کوئی حق ہی نہ ہو۔ حقوق و فرائض کا ایک متوازن اور معتدل نظام دراصل اسلام کا نظام معاشرت کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں والدین کے لیے جہاں بے حد درجہ احترام ہے اور ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اولاد ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے، انہیں ستائے مت، ان کی تابع فرمان بن کر کے رہے اور ان کی اطاعت شعاری اختیار کرے، یہ حکم جب اولاد کے لیے ہے تو ساتھ ہی ساتھ والدین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کرو۔ چنانچہ یہاں آپ نے بچی کے بارے میں کہا ہے، اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو مطلقاً احادیث ہیں جس میں اولاد کے حقوق ہیں، ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کے آداب اچھے طریقے سے انہیں سکھانے کا اہتمام کرو۔ یعنی کیا مطلب اولاد کا اکرام کرو؟ اولاد کے کھانے کا، نفقے کا، پینے کا، رہائش کا، قیام و طعام و لباس و علاج و معالجے کا، اسی طرح تربیت کا اہتمام کرو اور ساتھ ہی ساتھ حسن ادب ان کو سکھلاؤ۔ ایک حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک والد اپنے بیٹے یا بیٹی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو اگر ایک لقمہ کھانے کا دیتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی ایک ادب کی بات سکھلا دے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور ایک روایت میں 3 بیٹیاں آئی ہیں، اگر وہ ان کو اچھا کھلائے، ان کا شروع میں نام اچھا رکھے، پھر اچھی تربیت کرے، کھانا اچھا کھلائے، ان کے لباس کا اہتمام کرے، یہ سب کچھ کرتے کرتے جب وہ بڑی ہو جائیں تو مناسب جگہ پر ان کے رشتے کا اہتمام و انتظام کر لے، وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ صُبْعِهِ كَهَاتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی 2 انگلیاں مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں، تو وہ شخص میرے ساتھ جنت کے اندر ایسا ہوگا۔ یہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ من ولدت لہ ابنۃ، جس کے گھر میں جس کی کوئی بیٹی پیدا ہوئی، فلم یؤذیہا،
اگر وہ اس بیٹی کو کوئی اذیت نہ دے، ولم یہنہا اور نہ اس کی توہین کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح بھی نہ دے، یعنی الذکورہ یعنی مذکر نرینہ اولاد اور لڑکوں کو ان بیٹیوں پر ترجیح بھی نہ دے، ادخلہ اللہ بہا الجنہ اللہ رب العزت اس لڑکی کی وجہ سے اس والد اور اس ماں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکیدی حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اسی طرح سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں والدین کے لیے اطاعت شعاری کا بار بار حکم ہے، وہاں والدین کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تمام تر حقوق ادا کریں۔ حنیف احمد صاحب نے انڈیا باہر سے یہ بات کی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، میں اس پیسے کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ رقم لیتا ہوں، مثلا 1000 پر 30 روپیہ، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے پر واقعی اتنا خرچہ آتا ہے تو اس خرچے کی حد تک تو گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ پیسے اگر وصول کرتا ہے، یعنی سروس چارجز جو ہوتے ہیں اس حد تک تو گنجائش ہے، اس سے زیادہ پیسے وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ سمیع صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا سوال شامل نہیں تھا، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کا سوال شامل نہیں تھا؟ گزارش یہ ہے کہ سوالات کی کثرت ہوتی ہے، آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی سوال تو کر دیتا ہے، پھر وہ پروگرام سنتا نہیں ہے، اور جب وہ نہیں سنتا کسی وقت اچانک اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے سوال کا جواب، اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اور برادرم آپ یہ کہنے سے پہلے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، پہلے پروگرام تو سن لیجئے، اور یہ انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے، درسقرآن.com پر تو یہ پروگرام موجود ہوتا ہے، تو آپ پہلے اسے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کا سوال وہاں گزر چکا ہو، آپ نے سماعت نہ فرمایا ہو، تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اتنی دیر اور اتنا وقت جس میں آپ کے سوال کا دوبارہ جواب دیا جا رہا ہو، بہت سارے لوگوں کا حق تلف ہو رہا ہوگا۔ بہرحال اس سوال کا مختصر جواب یہ کہ فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض ہو یا واجب دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب عشاء کی نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ناجائز کام کریں گے۔ لیکن اب عمل کے اعتبار سے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہا، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص عشاء کے فرضوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے اسلام میں عشاء ہے ہی نہیں، عشاء کی نماز ہی لاگو اور لازم نہیں ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وتر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وتر کے انکار کرنے سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فرض عشاء کا انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے، انکار کرنے سے مراد یہ کہ وہ یہ کہے عشاء کا فرض، عشاء کی 4 رکعتیں اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز اسلام میں لاگو ہی نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے فرض اور واجب میں، عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ علمہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری والدہ ضدی ہیں اور بد زبان ٹائپ کی ہیں اور بہت لمبی چوڑی انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں، تو میں کئی بار بدتمیزی بھی کر جاتی ہوں، تو ان سے بحث ہو جاتی ہے، جب بھی گھر میں ہوتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ان کی زبان خراب ہے تو آپ یہ تو کر سکتی ہیں کہ ان سے گفتگو کے اندر کچھ کمی کر لیں، یہ بھی آپ کر سکتی ہیں اگر آپ شادی شدہ اپنے گھر پر ہیں تو ان سے ملنے ملانے کے اندر کچھ کمی کر لیں، لیکن آپ کو بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ بد زبانی کر دے آپ بھی بد زبانی کرنے لگ جائیں، وہ برا بلا کہہ دے آپ بھی ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے احتراز کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں، حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں، اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھا، نہ سمجھائیں تو پھر نہ سمجھیں تو کم از کم آپ اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں۔
سندھ سے بلال صاحبہ نے پوچھا ہے ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے؟ الحمدللہ خدا کے خوف سے کبھی کبھی دل کام بھی جاتا ہے، لیکن دل میں اتنے برے خیالات آتے ہیں، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میرا ایمان بہت کمزور ہے، اور مجھے ریاکاری اور خلوص نیت کا بھی ڈر ہوتا ہے کہیں میرے اندر دکھاوا نہ ہو۔ اس میں رہنمائی کرنے، کسی کے عیب ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی عیب ظاہر کرنے میں آ جاتی ہے۔ نہیں، اس طرح شوہر اور بیوی کی جو عام گفتگو ہوتی ہے اس میں تو عیب ظاہر کرنے کی کوئی بات نہیں آتی۔ باقی یہ کہ آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے ریاکاری اور خلوص نیت، انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، آپ کے دل میں یہ جو خیالات آتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ اگر حقیقت میں ریاکاری ہوتی اور حقیقت کے اندر دکھاوا ہوتا، نمود و نمائش کا جذبہ ہوتا، تو پھر یہ خیال بھی آپ کے دل میں نہ آتا کہ کاش کہیں میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو خیال بھی نہ آتا۔ یہ جو خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرا عمل ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی، یہ جو آپ کو اپنے عمل کی حفاظت کا خیال آ رہا ہے، یہی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ انشاءاللہ جس قسم کے وساوس آتے ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ اور اس کے لیے یہ جو حدیث کے اندر جملہ موجود ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، یہ جملہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ سندھ سے محمد عاطف صاحب نے پوچھا ہے کیا اس مسجد میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جہاں قبر ہو؟ مسجد کے اندر قبر بنانے یا قبر والی جگہ پر مسجد بنانے بغیر حائل اور رکاوٹ کے، حدیث کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جہاں قبر بجانب قبلہ ہو، یعنی قبلے کی جانب ہو، وہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے، البتہ ایسی صورت میں کہ مقبرہ کی کسی جانب جگہ مقابر سے خالی ہو، صحیح ہے نا، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں وہاں قبریں نہیں ہیں اور قبریں سامنے بھی نہیں ہیں، یا ہیں تو اتنی زیادہ دور ہیں کہ نمازی کی نظر حالت خشوع کے اندر اس پر نہیں پڑتی، یا کوئی حائل مثلا کوئی دیوار وغیرہ درمیان میں ہو، تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوگا، نماز ناجائز یا مکروہ نہیں ہوگی۔ جمیل صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے اگر کوئی شخص حرام چیز کا کاروبار کرے اور اسے کہا جائے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہو وہ حرام ہے، اور وہ جواب میں یوں کہے کہ کاروبار میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، سب چلتا ہے، ایسے میں اس شخص کو کیسے سمجھائیں؟ بالکل غلط بات ہے۔ کاروبار میں سب چلتا ہے کیا مطلب؟ سود چلے گا، کاروبار میں جھوٹ چلے گا، کاروبار میں ملاوٹ چلے گی، ہاں دنیا کے اعتبار سے تو چل سکتی ہے، قبر کے اعتبار سے چلنے والی چیزیں نہیں ہیں، آخرت کے اعتبار سے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خاص احکام دیے ہیں کہ یہ تجارت کے وقت میں قسمیں نہ کھائیں، ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، عیب نہ چھپائیں، یہ سارے احکام ایک نہیں سینکڑوں احادیث کے اندر موجود ہیں، اس لیے بالکل غلط بات ہے اور فکر آخرت سے غفلت و کوتاہی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولوی لوگ عورتوں کو چہرہ چھپانے کے لیے کہتے ہو کہ ضروری ہے، مگر جب عورت حج کو جاتی ہے اس وقت تو چہرہ نہیں چھپاتی، جب وہاں نہیں چھپاتی تو یہاں کیوں کہتے ہو کہ چھپانا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ کہنا کہ عورت کے لیے حج میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں غلط ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صرف حالت احرام کا مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں اگر سامنے سے کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو پھر اس طرح چہرہ چھپائے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، یہ ہے شریعت کا حکم، ورنہ تو خود حالت احرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے اور وہ بخاری کے اندر بھی آئی ہے کہ ہم نے سفر اور حالت احرام کے اندر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے رکھا، اوٹ کی طرف کر کے رکھا، ہم اس طریقے سے رہتی تھی کہ جب مرد حضرات سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر کپڑے سے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی، اور جب مرد حضرات نہیں ہوتے تھے تو پھر کپڑا چہرے سے ہٹا رہتا تھا۔ تو یہ ہے، یہ بات کہنا کہ پردہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ بات بھی پورے حج کے دوران میں نہیں ہے، صرف حالت احرام کے اندر ہے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، پوچھنا یہ کہ اس سے مراد سہاگ رات ہے یا ہم بستری ہے یا میاں بیوی کی پہلی ملاقات ہے، اور کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ولیمہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ولیمے کا وقت مسنون جو ہے اصل وقت وہ تو ہے شب زفاف کے بعد، اصل وقت تو یہ، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا ثابت ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے، لیکن علماء کرام کے مختلف اقوال اور مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے سنت ولیمہ
ولیمہ کی جو سنت ہے وہ نکاح کے بعد کسی بھی وقت، خواہ رخصتی سے پہلے ہو یا بعد، ولیمہ کرنے سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور جب وہ سنت ادا ہو جاتی ہے تو چاہے شب زفاف سے پہلے کریں یا بعد میں نکاح ہو گیا، کسی بھی وقت آپ ولیمہ کرنا چاہیں تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا یہ درود پڑھنا صحیح ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات الی آخری۔ یاد رکھیں یہ درود تنجینا ہے اور اس کا پڑھنا شرعاً درست ہے۔ شاپنگ مال میں جو خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ ہال بنا ہوا ہوتا ہے، کیا مینسز والی خاتون کو اس جگہ یعنی اس ہال میں جانا ناجائز ہے اور نماز کے ہال کے باہر مینسز والی خاتون کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاپنگ مال کے اندر دو قسم کی، بعض اوقات کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری مسجد ہوتی ہے، یعنی وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے، اور کسی منزل پر یا نیچے باقاعدہ مینار ہے، مسجد ہے، باقاعدہ زمین مختص ہے، امام مقرر ہے، یعنی وہ جائے نماز نہیں ہے، مسجد ہے، تو مسجد کے اندر تو خواتین جو مینسز والی ہیں ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ باہر رہیں، وہ اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات شاپنگ مال وغیرہ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ جائے نماز ہوتی ہیں، مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، تو وہاں تو جا سکتی ہیں، اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مینسز والی خاتون کو مسجد کے صحن میں کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں، وہی بات ہے، جائے نماز ہے تو جا سکتی ہیں، مسجد ہے تو نہیں جا سکتی۔ میں غیبت اور چغلیاں بہت کرنے لگی ہوں، کیا میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بتاؤں کہ میرے ساتھ سسرال والوں کا کیا رویہ ہے؟ میرا شوہر مجھے سنائی کراتا ہے کہ میرا باپ اس کے لیے فون لے آئے جب وہ حج سے واپس آئے، چند دنوں پہلے میں نے اپنے حمل کے سلسلے میں شوہر سے پیسے مانگے تو وہ بولے کہ تمہارے والد کی تو 1 لاکھ پینشن ہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، بہت لمبا چوڑا انہوں نے خط لکھا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی لمبی چوڑی تفصیلات لکھنے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ بس جو ٹو دی پوائنٹ بات ہو وہ پوچھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اپنی بہن کو نہ بچاؤں اور اپنے ماں باپ کی مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہ بولوں؟ کیا یہ سب غیبت ہوگا اگر میں بولوں؟ نہیں، جہاں کہیں آپ کو مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اور جہاں کہیں آپ کی یا گھر والوں کی عزت کو خطرہ ہو، یا جہاں آپ کو اس طرح کی سزائیں اور تکالیف دی جا رہی ہوں کہ آپ کے لیے رہنا اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو، تو آپ وہ حالات بتا سکتی ہیں، اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ سری نگر سے آصفہ صاحبہ نے پوچھا ہے، میں ڈیزائن والے کپڑے خرید کر اس پر بوتیک کا کام کرتی ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے کپڑوں پر یہ کام کرنا یا پہننا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بوتیک میں کیا کام کیا جاتا ہے، ایک تو اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی، البتہ جو ڈیزائن والے ملبوسات ہیں اس میں آپ ڈیزائن بنانا چاہیں تو وہ جائز ہے، صرف ایک بات ہے کہ اس میں جاندار کی تصاویر بنانا یا بنوانا ناجائز ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ڈیزائن یا غیر ذی روح کے ڈیزائن اور تصویریں بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور کسی بھی قسم کا ڈیزائن اگر آپ بناتی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا، صدقہ کے پیسوں سے کیا کسی کو قرآن پڑھانے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص قرآن کریم پڑھانے آتا ہے اور آپ نے جو صدقے کے پیسے ہیں وہ آپ ان کو دینے، دیکھیں وہ تو ایک اجرت ہے، اور جب آپ اس کو وظیفہ دے رہی ہیں تو وظیفہ آپ الگ سے دیں، وہ صدقے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک ان کی تنخواہ ہے، ان کا مشاہرہ ہے، وہ صدقے کے پیسوں سے آپ نہ دیں، وہ آپ الگ سے دیں، اور اگر آپ وہ دیتی ہیں تو صدقہ نہیں ہوگا، آپ کی تنخواہ اور وظیفہ کی ادائیگی ہوگی بس۔ احمد خان صاحب نے انڈیا سے پوچھا، کیا تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ عالم کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تہجد کی نماز نفل ہے اور نفل کی جماعت جائز نہیں ہے، تداعی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نفل کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تداعی کا مطلب ہے کہ جس میں 4 افراد کو یا 3 افراد کو بلایا جائے، اہتمام کیا جائے، امامت کے لیے کسی کو مقرر کریں اور پھر باقی سب لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جو کہ نفل نماز ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا، اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے پر خون لگا ہوا ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، پہلے پاک کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ عطا رضوان صاحب نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ ہر صورت میں شرک نہیں ہے، اس میں کہنے والے کے
عقیدے کا اصل میں دار و مدار ہے کہ کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے. مثال کے طور پر مسجد نبوی شریف کے اندر روضہ مبارک کے سامنے وہاں تو یا رسول اللہ کہنا ہی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہاں تو یہی پڑھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، باقاعدہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں، وہاں تو یہی بات ہوگی. رہ گئی یہ بات کہ وہاں کے علاوہ اپنے مقام، اپنے وطن اور گھر پہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یا کا مطلب ہے اے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو وہ اپنے سامنے موجود حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے. اب اگر وہ اللہ کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر سمجھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ حاضر و ناظر ہر جگہ پر ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہے ذات میں یا صفات میں یہ ناجائز ہے، اور یہ بالکل خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف قرآن و حدیث ہے. البتہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور کوئی اشعار وہ پڑھ رہا ہے اور اس اشعار میں وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، گویا کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں، پھر وہ یہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا نہیں ہے، تخیلاتی شاعرانہ زبان کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو میں نے بتا دیا کہ اصل دار و مدار کہنے والے کے عقیدے پر ہے کہ وہ عقیدہ کیا رکھتا ہے. اسامہ امین صاحب نے پوچھا اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اسی لیے سورہ ناس نہیں پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں. پہلی رکعت میں کوئی اور سورت پڑھے تاکہ پھر یہ سورہ ناس پڑھنے کا موقع ملے، لیکن بہرحال اگر کسی نے پڑھ لیا تو دوسری میں بھی یہی سورہ ناس پڑھے. عظیم تنولی صاحب نے پوچھا کیا موبائل پر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. کیا شیطان کسی شخص کو وسوسے کے ذریعے خودکشی کروا سکتا ہے؟ دیکھیے خودکشی تو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، البتہ وساوس تو ڈالتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ وہ جتنے خیالات، جتنے تصورات، توہمات اور وساوس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شیطانی ہیں، ناجائز ہیں اور حرام ہیں. بندے کا کام یہ ہے کہ ان شیطانی خیالات کو سمجھے اور ان پر عمل نہ کرے. اور جیسے میں نے پہلے وظیفہ بتایا، اس جملہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اسلام میں کتنی مقدار کی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اسلام کے اندر ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. کیا زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے ہی نکالی جائے گی؟ جی ہاں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے نکالی جائے گی. ادریس نظامانی صاحب نے پوچھا ہے. آصف عبداللہ صاحب نے پوچھا جاب کے لیے کوئی پیسے دے کیا جائز ہے؟ آج کل پیسوں کے بغیر جاب نہیں مل رہی ہے. دیکھیں اس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں تو یہ تو یاد رکھیں رشوت کا لین دین ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما جاء فی الحدیث. اس حدیث کے اس طرح کے جملے اور الفاظ پہ تو بعض حضرات محدثین کو کلام ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ درست ہے، مرکزی مفہوم اس کا بالکل درست ہے. البتہ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت دے کر نوکری حاصل کر لی گئی تو اب یہ نوکری ناجائز ہو گئی، اس کی آمدنی ناجائز ہو گئی، یہ جو کچھ کمائے گا یہ سب حرام ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو آدمی رشوت دے کر نوکری لیتا ہے تو یہ رشوت دینا تو ناجائز ہے، یہ کام تو غلط کر لیا، اس پر تو گناہ لاگو ہو گیا، یہ حرام کام کیا، ناجائز کام کیا اور اس کا گناہ ہوگا. البتہ مستقبل میں یہ جو نوکری کر رہا ہے اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں اس کا دار و مدار دو باتوں پر ہے. اگر وہ دو شرطیں پائی گئیں آمدنی حلال، اگر وہ دو شرطیں نہیں پائی گئیں آمدنی حرام. پہلی شرط
جس کام کی جاب نوکری اور ملازمت لیے اس کام کے کرنے کی صلاحیت اور اہلیت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں. اگر صلاحیت اور اہلیت موجود ہے تو ٹھیک ہے. دوسری شرط وہ یہ کہ جس کام پر اس کو ذمہ داری کے اوپر لاگو کیا گیا وہ کام بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کرے. یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں، کام کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہے، کام بھی مکمل کرے دیانتداری کے ساتھ، اب آمدنی حلال ہے. اب جو ملازمت اور نوکری ہے وہ حلال و جائز ہے، اور جو لقمہ اس کے بیوی بچوں کے منہ میں جائے گا وہ حلال ہے. ہاں وہ جو شروع میں رشوت دی ہے اس کا گناہ سر پر رہے گا، وہ ناجائز ہے، اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے. لیکن اب یہ آمدنی حلال ہے. البتہ اگر یہ صورتحال ہے کہ پیسے دے کر نوکری حاصل کی، یعنی رشوت دے کر نوکری حاصل کی، اب آگے اس کام کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اہلیت بھی نہیں پائی جاتی ہے، اور کام بھی دیانتداری کے ساتھ پورا نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اب پھر تنخواہ جو لے رہا ہے کس بات کی لے رہا ہے؟ کام تو آتا نہیں ہے اس کو، تو تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ اور اگر کام آتا ہے لیکن کام کرتا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ فارغ بیٹھنے کی تنخواہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، کام کے پیسے دیے جاتے ہیں نا. تو اب یہ جو کام کے پیسے دیے جاتے ہیں یہ کیا کام کر رہا ہے؟ کام کر ہی نہیں رہا. تو ایسی صورت میں بھی اس کی آمدنی حلال اور جائز نہیں ہوگی. تو ان ساری باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر ملازمت جائز اور اس کی آمدنی بھی جائز اور حلال. حافظ عمر معروف صاحب نے پوچھا ہے مسجد کے پیسوں سے مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ چندہ دہندگان کے اعلان اور ان کے ارادے پر موقوف ہے. اگر انہوں نے مسجد کے لیے پیسے دیے ہیں تو آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے، اور اگر انہوں نے مدرسہ اور مسجد دونوں کے لیے دیے تو کر سکتے، اور اگر مدرسے کے لیے بھی اجازت لی ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں. محمد رفیق گجر صاحب نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضمیر خان صاحب نے پوچھا مضارعات کی کیا تعریف کیا ہے؟ مضارعات پتہ نہیں کیا ہے. میم ضاد، تو میم ضاد کے ساتھ لکھا ہے، اس کا تو معنی معلوم نہیں. اگر مضارعات ہے، مضارعات کا مطلب یعنی زا کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ کہ کھیتی باڑی کے لیے کسی کو زمین دینا اور اس کی شرائط کے ساتھ اجازت ہے. اسامہ امین صاحب نے پوچھا کنز الدقائق کے لیے کوئی بہترین شرح بتا دیجئے. اسامہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بحر الرائق اس کا مطالعہ کریں، عربی کی بہترین شرح. سمیہ خان صاحبہ نے پوچھا رشتے کے لیے فوٹو دینا جائز ہے؟ یعنی پہلے سے جو تصویر کھینچی ہوئی ہو اس کی گنجائش ہے. احمد خان صاحب نے پوچھا ہے شیئر مارکیٹ میں آگے پتہ نہیں کیا لفظ کہا ہے کہ ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت شرائط کے ساتھ جائز ہے. پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کی کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کے اندر شیئرز کی خرید و فروخت کی تمام شرائط لکھی گئی ہیں. حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر ہوں وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو، سودی بینک نہ ہو، کنونشنل بینک نہ ہو، شراب کی کمپنی نہ ہو، اسی طرح کوئی خنزیر کے گوشت کی کمپنی نہ ہو، کوئی حرام چیز اور حرام پروڈکٹ کی کمپنی نہ ہو. دوسرا یہ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ اس کی اصل قیمت جس پر آپ نے خریدا اس سے کم یا زیادہ پر بیچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے ایسٹس بھی وجود میں آ چکے ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ فیوچر سیل کرنا جائز نہیں ہے، ڈیفرنس برابر کرنا جائز نہیں ہے، رسک جب تک ٹرانسفر نہ ہو اس وقت تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے. تو ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی کرنا چاہے تو جائز ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے ممرس آوان
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 10 سال سے چارپائی پر ہوں، وجہ یہ ہے کہ گردن سے نیچے میرا مکمل جسم کام نہیں کرتا، حرام مغز ٹوٹ گیا ہے، نہ خود کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ اٹھ نہ بیٹھ کروٹ بدل سکتا ہوں، نماز کا کیا حکم ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ اشارے سے نماز ادا کریں۔ محمد بلال صاحب نے پوچھا ہے انشورنس کے بینیفٹ کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ضمیر خان صاحب نے پوچھا مفاجأہ کیا ہے؟ مفاجأہ کا مطلب ہے اچانک۔ محمد غیاث صاحب نے پوچھا ہے کہ حنفی مسلک کے مسائل بخاری اور مسلم سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ غلط بات ہے، نہیں ٹکراتے۔ مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے، اور مسائل دیکھیں، حدیث ایک مستقل علم ہے، قرآن کریم ایک مستقل علم ہے، اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے فقہ، اس کے لیے وہ ایک مستقل فن ہے اور ایک مستقل علم ہے، اور فقہ اور مسائل کے لیے کبھی بھی، فتوے کے لیے کبھی بھی کسی ایک حدیث کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ متعدد تمام احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر ائمہ کرام اور فقہائے کرام نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ اگر کوئی مسئلہ بخاری یا مسلم کے اندر دکھاتے ہیں کہ جناب حدیث کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، تو میں ٹھک کر کے اسی لمحے ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جو اس کے متضاد جا رہی ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو آنا پڑے گا فقہا کے اسی متفقہ طریقے کی طرف کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تمام محدثین اور فقہا کو اپنے زمانے کے اندر اجتہاد اور ان تمام مسائل کو کمپائل کرنے کے لیے اجتماعات مقرر کیے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یا جو حدیث سے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہی مسئلہ دوسری کون کون سی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس کی کیا تفصیلات آئی ہیں، اور اس کے اندر کیا فرق آ رہا ہے، اور ان کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ جو 8-8 10-10 سال تک دینی مدارس کے اندر علماء کورس پڑھتے ہیں، تو یہ عالم کورس کائے کا ہوتا ہے؟ یہی چیزیں تو ہوتی ہے۔ بہت سارے احادیث کو پڑھنے کے وقت اس کا زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان احادیث کے درمیان میں اگر ظاہری طور پر تعارض، حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تفصیل کس جگہ بیان زیادہ کی گئی ہے، اور کہاں پر کوئی حدیث کنڈیشنل ہے، کہاں انکنڈیشنل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیلات دیکھی جاتی ہیں، تب جا کر کے کوئی مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں مسلک کی احادیث بخاری یا مسلم سے ٹکراتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ اصول شریعت، یعنی شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں، جو خود قرآن اور احادیث متفقہ اور احادیث طیبہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان احادیث کے زیادہ مطابق ہیں، اور اس حدیث کے زیادہ مطابقت رکھنے والے وہ مسائل ہیں۔ حافظ عمر صاحب نے پوچھا مرحوم کی پراپرٹی مسجد میں دے سکتے ہیں؟ مرحوم کی جو پراپرٹی ہے وہ تو وراثت میں جائے گی، وہ تمام وارثوں کا حق ہے، وہاں دینا ضروری ہے، مسجد کے اندر بغیر ورثاء کی مرضی اور اجازت کے دینا جائز نہیں ہے۔ شہباز شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا کریں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ محمد ثاقب صاحب نے پوچھا ہے کیا ایڈوانس سیلری لینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ ابو سفیان صاحب نے پوچھا ہے کہ نیٹ پر آج کل کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھا جائے گا کہ وہ جو نیٹ پہ کاروبار کرتے ہیں کس قسم کا ہے۔ اسامہ امین صاحب پوچھتے ہیں وضو کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کے شہادتین پڑھنا ثابت ہے؟ خاص طور پر اشارہ کرنا۔ دیکھیں وضو کے بعد 2-3 عمل ہیں، ان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ وضو کے بعد شہادتین پڑھنا یہ ثابت ہے، متعدد احادیث کے اندر ثابت ہے، اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا شہادتین پڑھتے ہوئے یہ بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل لکھا گیا ہے، یہ عمل مذکور ہے کہ ثم رفع بصرہ الی السماء ویقول اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
رفع بصرہ الی السماء، بعض روایات میں آتا ہے ثم رفع طرفہ الی السماء، بعض روایتوں میں آتا ہے ثم رفع نظرہ الی السماء یا ثم نظر الی السماء وغیرہ، یہ متعدد الفاظ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد شہادتین پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ تو شہادتین پڑھنا ثابت ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ثابت ہے۔ البتہ تیسرا عمل کہ انگلی سے اشارہ کرنا، یہ احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے، اور فقہی کتب کے اندر میں سے صرف شافعیہ کتب کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے، فقہی شافعی کتب کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن تفصیل یہ کسی اور فقہی مسلک کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لہذا انگلی اٹھانا، یہ تو انگلی اٹھانا اور انگلی سے اشارہ کرنا یہ ضعیف ہے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا اور شہادتین پڑھنا یہ احادیث سے ثابت ہے، سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد اکمل صاحب نے پوچھا مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ سزا اور جزا کا فیصلہ تو حشر والے دن ہوگا۔ جی ہاں، سزا اور جزا کا فیصلہ ہے تفصیلی، وہ تو حشر کے دن ہوگا، لیکن اس سزا اور جزا کے اثرات مرنے کے بعد انسانی قبر کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بعد میں جنت کا معاملہ ہے تو پھر اب یہاں پر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب وہ کس طرح سے کھلتی ہے وہ تو غیر مدرک بالقیاس معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا وہ راحت، چین اور سکون قبر کے اندر ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر اللہ بچائے بعد میں جہنم مقدر ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دن انہی مسائل کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔